حوالے سے ہنگامی ایک پریس کانفرنس کی جا رہی ہے. عمران خان کے حوالے سے اہم پیغام جو ہے وہ جاری کیا جانا ہے. یہ خصوصی مناظر. بیٹھو. ہمیں بڑا فخر ہے اپنے بھائی کے اوپر کہ ماشاءاللہ ہم کتنی خوش قسمت ہماری فیملی ہے کہ عمران خان جیسا شخص ہماری فیملی سے ہے. ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ آج ہم فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ آج ہم جس شخص کے ساتھ کھڑے اس نے اتنا اونچا سٹینڈرڈ سیٹ کر دیا ہے قربانی کا اپنے ملک کے لیے, اپنی ذات کے لیے نہیں کہ ہم صرف ہماری فیملی نہیں, پورا پاکستان ان پہ فخر کرتا ہے. پوری دنیا میں ان کے اوپر فخر کرتے ہیں پاکستانی, ساری دنیا میں جو بیٹھے ہیں. تو اس لیے 6 فیملی ممبر اور 6 وکلاء کی عمران خان کو اجازت ہے کہ وہ ان سے ملاقات کر سکیں. اس کے حساب سے پچھلے 1 سال میں عمران خان کم سے کم 1000 سے 1200 لوگوں کی ملاقات عمران خان کا ہونی چاہیے تھی قانون کے مطابق اور عدالت کی اجازت کے مطابق. اور عمران خان کتنے لوگوں کو مل سکیں؟ عمران خان میرے خیال میں پچھلے 1 سال میں جو ملاقاتیں ہوئی ہیں صرف زیادہ سے زیادہ 2 درجن لوگوں کو مل چکے ہیں. کیونکہ جو ملاقات کا دن ہے یہ منگل کا ہے, اس کے اندر 12 لوگ مل سکتے ہیں, 6 فیملی کے ممبرز اور 6 وکلاء. اور جمعرات کا دن ہے جس دن 6 پارٹی کے لوگ مل سکتے ہیں جن کو دوست کہا جاتا ہے. تو 18 لوگ 1 ہفتے میں مل سکتے ہیں. تو انہوں نے سوچا کہ عمران خان کو مزید ان کو ٹارچر کرنے کے لیے آپ بالکل ہی ملاقاتیں بند کر دیں اور عمران خان کو قید تنہائی میں ڈال دیں. انہوں نے 3.5 مہینے سے ہماری ملاقات عمران خان سے نہیں ہوئی. 3 دفعہ میری بہن ڈاکٹر عثمہ خان کو اجازت ملی تھی 20-20 منٹ کے لیے, 1 دفعہ اکتوبر میں, 1 دفعہ نومبر میں اور 1 دفعہ 2 دسمبر آخری دفعہ. تو تقریباً 2 مہینے سے صرف 1 شخص کی ملاقات ہوئی ہے. وہ ہمارے جو لائر ہیں سلمان صفدر, جو 20 تاریخ کو جس دن عمران خان کو سزا سنائی جا رہی تھی 20 دسمبر کو گئے اندر اور زبردستی 8 منٹ کے لیے بیٹھے, 8 منٹ کے لیے, اور ان کے لائر ہیں ان کو اجازت نہیں مل رہی تھی. تو یہ ظلم کی انتہا کر دی ہے انہوں نے عمران خان کے خلاف. ان کا خیال تھا کہ عمران خان کو ٹارچر کریں گے, اس طرح ان کو ذہنی مریض بنائیں گے. ان کا خیال تھا عمران خان کو قید تنہائی میں ڈالیں گے تو عام لوگوں کے مطابق, جو عام لوگ ہیں وہ ہر عام انسان ہمارے جیسا ذہنی مریض بن سکتا ہے. لیکن عمران خان مضبوط ایمان رکھنے والے, اللہ میں یقین رکھنے والے اور مضبوط شخصیت اس لیے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ وہ جیل میں کیوں بیٹھے ہیں. وہ اپنی قوم کے لیے جیل میں بیٹھے ہیں. ساروں کو اس چیز کا احساس ہے کہ وہ اپنی قوم کے لیے جیل میں بیٹھے ہیں. ان کو ذاتی طور پہ فائدہ دے کر انہوں نے 3 سال سے کہہ رہے ہیں آپ ملک چھوڑ کے چلے جائیں, آپ منہ بند رکھیں گے, ہمیں چلنے دیں, جیسے حکومت ہم نے چنی ہے اس کو چلنے دیں, آپ اس کو چیلنج نہ کریں, ہم آپ کو کچھ نہیں کریں گے. سارے 300 کیسز بھی ختم ہو جائیں گے. ہمیں بڑا فخر ہے اپنے بھائی کے اوپر کہ ماشاءاللہ ہم کتنی خوش قسمت ہماری فیملی ہے کہ عمران خان جیسا شخص ہماری فیملی سے ہے. ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ آج ہم فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ آج ہم جس شخص کے ساتھ کھڑے اس نے اتنا اونچا سٹینڈرڈ سیٹ کر دیا ہے قربانی کا اپنے ملک کے لیے, اپنی ذات کے لیے نہیں کہ ہم صرف ہماری فیملی نہیں, پورا پاکستان ان پہ فخر کرتا ہے. پوری دنیا میں ان کے اوپر فخر کرتے ہیں پاکستانی, ساری دنیا میں جو بیٹھے ہیں. تو اس لیے جب ہمیں عمران خان کہتا ہے کہ آپ باہر سڑکوں پہ نکل آئے, انہوں نے سارے اپنے کیسز کا سامنا کیا. آپ کو پتہ ہے کہ سارے کیسز کا عمران خان نے سامنا کیا. جب یہ چاہتے تھے کہ ہم جھوٹے کیسز بنائیں گے آپ پہ اور یہ عمران خان یہاں سے بھاگ جائیں گے, عمران خان نہیں گئے. انہوں نے کہا میں اپنے ہر کیس کا سامنا کروں گا, اور انہوں نے اپنے ہر کیس کا سامنا کیا ہے. اور اس میں سرخرو جب ہو گئے ہیں, اب ججز کوئی نہیں مل رہا ہے ان کو جو عمران خان کے خلاف جھوٹی سزائیں دیں گے. لیکن ان کو ایک جج کہیں سے ڈھونڈ کے لے آئے جو ہائی کورٹ کے اوپر بیٹھ گئے
لیکن میرا خیال ہے ہر انسان کے اندر وہ صلاحیت ہوتی ہے کہ اپنا قبلہ درست کرے، اپنا راستہ درست کرے. یہ جو منصب ان کو ملا ہوا ہے انصاف کا، لوگوں کو انصاف دے، تنخواہیں کافی نہیں ہوتی، یہ جگہ جو پاور کی کرسی ہوتی ہے اس کو کیا کریں گے؟ جب جج اترتا ہے ان سے جا کے پوچھیں کہ اس کے بعد ساری زندگی کیا، اگلی کچھ تو نسلوں کے لیے آپ کی ذلت ہے. تو میں جج ڈوگر کو کہوں گی کہ دیکھیں عمران خان کے 2 کیسز آپ کے پاس آنے ہیں. 1 سال سے آپ نے القادر نہیں سنا ہے، آپ عمران خان کا القادر کیس سنیں تاکہ یہ آپ کے اوپر سے تہمت نہ لگے. آپ کے اوپر الزام یہ لگ رہا ہے کہ آپ کو لایا اس لیے گیا ہے تاکہ آپ عمران خان کی کیس نہ سنیں. اور دوسرا کیس ہے توشہ خانہ 2، جس کی جب یہ وہ وکالت نامے سائن کروانے جاتے ہیں جیل انتظامیہ سائن ہی نہیں کروانے دے رہی. پھر ہم نے پنڈی ATC میں سے دوبارہ ان کے پاس بھیجے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ کل تک وہ سائن ہو جائیں گے. تو جب یہ 2 کیسز، ایک القادر، ایک توشہ خانہ 2 کی بیل جیسی جج صاحب کے سامنے جائے گی، ہر لائر نے ہمیں یہ بتایا ہے 5 منٹ میں اتنا کمزور اور اتنا احمقانہ کیسز ہیں کہ 5 منٹ میں عمران خان کو اور گجرا بی بی کو رہا کیا جائے گا. تو اس لیے میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ لیگلی جو عمران خان کی رکاوٹ بنے ہوئے ہیں وہ جج ڈوگر اسلام آباد ہائی کورٹ کے ہیں. اگلا ہمارا پڑاؤ اب جج ڈوگر کے عدالت میں ہوگا اور اسلام آباد